فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا انعقاد امیر اہل سنت کے ساتھ عاشقان رسول نے درود السلام پڑھتے ہوئے نئے عیسوی سال کا آغاز کیا۔ مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ جامع مسجد المقبول کولمبو سری لنکا میں نئے سال کے آغاز کے موقع پر سنت و بھرا اجتماع، بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول اور مبلغین و ذمہ داران کی شرکت۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ نئے سال 2026 کے ابتدائی لمحات میں شرکاء اجتماع نے درود السلام کی صدائیں بلند کی اور رکت انگیز دعا بھی کی گئی۔ 22 تا 24 دسمبر فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ امام مساجد سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ اراکین شورا اور دیگر مبلغین نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نئے سال 2026 میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ تفصیلات کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں 31 دسمبر 2025 کی رات ہونے والے مدنی مذاکرے کا احوال، جس میں کراچی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عاشقان رسول، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء و اساتذہ کرام کے علاوہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کی نئے عیسوی سال کو منانے کے حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ میں نے ایک لفظ سنا تھا محاسبہ، تو یہ محاسبہ بڑا مشکل لفظ لگتا ہے، تو اس کو آسان کر کے بتائیں کہ یہ محاسبہ ہے کیا، اور کہتے ہیں کہ محاسبہ کرنا چاہیے، تو یہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے کرنا چاہیے یا بعد میں کرنا چاہیے؟ محاسبہ ہے کیا اور محاسبہ کرنے کے فائدے کیا ہیں، کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے، نیکسٹ ایئر کے لیے کیا پلان کریں بندہ کہ اس کا آنے والا سال اچھا گزرے؟ تو محاسبہ یعنی کہ جائزہ اپنے اعمال کا، حساب کرنا اپنے اعمال کا۔ تو یہ سال بھر کا محاسبہ تو ہم ذہن تو دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں سال بھر کا محاسبہ ہو نہیں سکتا، یاد کیسے رہے گا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات اپنے مبارک پاؤں پر اپنا ہنٹر مار کر کہتے ہیں، بتا عمر آج تو نے کیا کیا کیا۔ معروف محدث، مشہور محدث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ وقت وہ قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی چیز تمہارے ہاتھوں سے بے خوف بے دھڑک ضائع ہو رہی ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ پاک سے امید رکھے۔ حوالہ ترمذی، حدیث نمبر 2467۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس حدیث میں مذکور الفاظ من دانا نفسہ کا مطلب قیامت کے حساب سے پہلے دنیا ہی میں نفس کا محاسبہ کرنا ہے، حساب کرنا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم سے حساب لیا جائے۔ بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت کی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے نیک اعمال کے رسالے ہیں، مختلف طبقوں کے لیے مختلف، سب کے لیے مختلف۔ تو اس میں ہمارا روزانہ کا یہ کہ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ یہ رسالہ انشاءاللہ محاسبہ کروائے گا، آپ کو بہت مفید رہے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کو اگر نہیں کرتے، نہیں دیکھا تو کبھی لے کر دیکھیں تو صحیح، اس کو پڑھیں تو صحیح، خالی ایک نظر دیکھ لیں۔ آپ بھلے کچھ بھی اس پر غور نہ فرمائیں، خالی پڑھ لیں، ایک نظر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہے، دین سے محبت ہے، تو آپ کو اچھا لگے گا کہ یار یہ تو اچھا ہے، یہ تو ہمیں نیک بنائے گا، چلو یار
अमल करते हैं इसके मुताबिक। इस मौके पर 2025 को रुखसत और 2026 को वेलकम दुरूद और सलाम पढ़ते हुए किया गया, जबकि मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती और 2025 में इंतकाल कर जाने वालों के लिए ईसाल सवाब और दुआए मग़फ़िरत भी की गई, जबकि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अच्छी अच्छी नियतें भी करवाईं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 12:01 हो गए। हम 2026 में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, दुरूद सलाम पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह दाखिले की सआदत पाली अहले पाकिस्तान जो भी यहाँ जमा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं श्रीलंका से मदनी खबर, जहां नए साल 2026 के आगाज के मौके पर होने वाले सुन्नत भरे इज्तिमा में निगरानी शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया और मुआशरती बुराइयों और गुनाहों से बचने का ज़हन दिया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी अपनी इस रिपोर्ट में। श्रीलंका की सिटी कोलंबो में कायम जामा मस्जिद अल मकबूल में न्यू ईयर नाइट के मौके पर दावत इस्लामी के तहत सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें कुर्ब जवार और मुख्तलिफ इलाकों से भी बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से वाबस्ता आशिकान रसूल की शिरकत हुई, जबकि श्रीलंका मुशावरत के निगरान अराकीन और दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी भी मौजूद थे। तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से सुन्नत भरे इज्तिमा का आगाज हुआ और इसके बाद निगरानी शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया। दौरान बयान निगरानी शुरा ने मुआशरती बुराइयों की मजम्मत बयान करते हुए बुरी सोहबत और गुनाहों से बचने, अल्लाह पाक का खौफ रखने और नेकियों भरी जिंदगी गुजारने का ज़हन दिया। शानो अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बयान करते हुए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के लिखे हुए कलाम के अशार पढ़े। सुन्नत भरे इज्तिमा के दौरान ही नए साल 2026 के इब्तिदाई लम्हात में आशिकान रसूल ने दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद करते हुए नए साल का आगाज किया। इसी दौरान निगरानी शुरा ने शुरका इज्तिमा को सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया तारिया में दाखिल करके शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का मुरीद किया और दुआ करवाई। न्यू ईयर नाइट के मौके पर होने वाले सुन्नत भरे इज्तिमा में जामिअतुल मदीना से दरस निज़ाम में मुकम्मल करने वाले इस्लामी भाइयों की दस्तारबंदी भी की गई और इख्तिताम पर सलातो सलाम पढ़ा गया। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी दावत इस्लामी के तहत दीनी काम करते हुए दीनी मतीन की खिदमत में हिस्सा लीजिए और अजर व सवाब पाइए। आपको बताएं बांग्लादेश से मदनी खबर, जहां गुज़श्ता दिनों मीरपुर ढाका में होने वाले एक मीटअप में IT माहिरीन और ई कॉमर्स से वाबस्ता आशिकान रसूल की मुफ्ती अली असगर अत्तारी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और ई कॉमर्स के बारे में मुख्तलिफ उमूर पर रहनुमाई की। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी अपनी इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता दिनों मुफ्ती अली असगर अत्तारी का इल्म दीन की तरवीज और इशाअत के लिए बांग्लादेश सफर हुआ। इसी दौरान मीरपुर ढाका की DOHS सोसाइटी में एक मीटअप मुनक़िद किया गया, जिसमें IT माहिरीन और ई कॉमर्स से वाबस्ता डेवलपर्स, डिजाइनर्स, डिजिटल मार्केटर्स, ऑनलाइन स्टोर के मालिकान, लॉजिस्टिक्स के माहिरीन और कस्टमर सर्विस फराहम करने वाले आशिकान रसूल की शिरकत हुई। जबकि मीटअप के दौरान दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अल मरकजुल इक्तिसादिल इस्लामी के रईस मुफ्ती अली असगर अत्तारी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली ने ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई कॉमर्स और क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ उमूर पर रहनुमाई की और इन्हें दीन इस्लाम के बताए गए उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने, नेक अमाल करने, गुनाहों से बचने, रिज़्क़ हलाल कमाने और माल हराम से बचने का ज़हन दिया। इसी के साथ साथ अपने अपने शोबे में भी दीन मतीन की खिदमत करने के लिए दीनी माहौल से वाबस्ता रहने की तरगीब भी दिलाई। इख्तिताम पर मुफ्ती अली असगर अत्तारी ने दुआ करवाई और शुरका से मुलाकात का सिलसिला भी हुआ।
مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو خبر دیں گے فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا سے، جہاں نئے سال کے آغاز کے سلسلے میں ہونے والے سنت بھرے اجتماع میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو معاشرتی برائیوں اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ نئے سال کے ابتدائی لمحات میں شرکاء اجتماع نے درود و سلام کی صدائیں بلند کی اور دعائیں بھی کی گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری بدنی اپنے اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کے سٹی انچن کے علاقے سونگدو کے مقامی حال میں نیو ایئر نائٹ کے موقع پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرب و جوار اور مختلف علاقوں سے اسٹوڈنٹس اور بزنس کمیونٹی اور دیگر شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ ساؤتھ کوریا مشاورت کے نگرانوں، اراکین اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے سنت بھرے اجتماع کا آغاز ہوا۔ میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے بری صحبت و برے ماحول اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائی اور نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا۔ دوران بیان رکن شورا نے اللہ پاک کے ذکر اور درود و سلام کے ورد سے اپنی زبان کو تر رکھنے کی ترغیب دلائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہوا ہے کہ سب سے افضل ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ پلیز اللہ اس کے رسول کے ذکر کی طرف آئے، انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچیں گے، آپ دنیا میں اس کی برکتیں دیکھیں گے، آپ کے رزق پہ برکت ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا، آپ کے ٹینشن ریلیز ہو جائیں گے۔ اور دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بھی دیا۔ اجتماع کے دوران ہی نئے سال 2026 کے ابتدائی لمحات میں شرکائے اجتماع عاشقان رسول نے درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ان لمحات کو بابرکت بنایا۔ اس دوران رکن شورا نے شرکائے اجتماع کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور دعا کروائی۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ہونے والے سنت برے اجتماع کا اختتام صلاۃ و سلام پر ہوا۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ اور اس کے بعد شرکاء کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا، جبکہ نیو ایئر نائٹ کے اجتماع میں شریک عاشقان رسول نے اپنے تاثرات بھی دیے۔ بہت اچھا پروگرام ہوا ہے ماشاءاللہ، بہت زیادہ تعداد میں مسلمان یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے اور بہت سی بری چیزوں سے بچ گئے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا۔ دعوت اسلامی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن نے اتنا بہترین پروگرام آرگنائز کیا، بے شمار لوگوں کو جو ہے نا گناہوں سے بچایا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فیضان مدینہ کراچی میں 22 دسمبر تا 24 دسمبر دعوت اسلامی کے شعبہ امام مساجد سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا 3 دن کا سنت بھرا اجتماع ہوا۔ سنت بھرے اجتماع میں اراکین شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں 22 تا 24 دسمبر شعبہ امام مساجد سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا 3 دن کا سنت بھرا اجتماع ہوا، جس میں شعبے کے ذمہ داران، امام صاحبان اور شعبے سے وابستہ دیگر اسلامی بھائی شریک ہوئے۔ سنت بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کے دوران مختلف سیشنز ہوئے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، مفتی محمد شفیق اتاری اور اراکین شورا نے مختلف امور پر رہنمائی فرمائی، جبکہ شرکاء نے عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہونے والے مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی۔ مفتی محمد شفیق اتاری نے امام کو کیسا ہونا چاہیے اور امامت کے مسائل پر سنت بھرا بیان فرمایا۔ شعبہ امام مساجد کے سنت بھرے اجتماع میں اختتام پر شرکاء کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایک کامیاب امام، ایک صفائی پسند امام، ایک سادگی پسند امام، ایک دینی کام کرنے والا امام، ایک ایفیکٹو امام کیسے بنا جا سکتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے ہمیں بڑی خوبصورت ہماری تربیت فرمائی۔ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ایک کامیاب امام کیسے ہوتا ہے اور اس کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم آگے امام صاحبان تک ان کی تربیت کے لیے پہنچائیں گے بھی۔ 3 دن کے سنت بھرے اجتماع میں دعوت اسلامی کے شعبہ فلکیات کے نگران مجلس پاکستان نے شرکاء کو علم توقیت سے متعلق بھی آگاہی دی۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 19 دسمبر کو شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی فضل رضا اتاری نے فکر آخرت اور ایصال ثواب کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرتے رہنے کا ذہن دیا۔
دعوت اسلامی کے شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 19 دسمبر کو سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگ حضرت سیدنا شیخ عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے ذمہ داران اور فیضان مدینہ کے حاضرین نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو فکر آخرت کا ذہن دیا اور قبر کی تیاری کرنے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں رکن شورا نے سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگ حضرت سیدنا شیخ عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا، دعائے مغفرت بھی کروائی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی سید لقمان عطاری نے معاون نگران مجلس پاکستان اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ساہیوال پنجاب پاکستان میں زیر تعمیر مسجد فیضان نبوی اور مسجد حفیظاں رشید کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ صوبائی ذمہ دار شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ نے رکن شورا کو مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے بریفنگ دی، جس پر انہوں نے اسلامی بھائیوں کی مزید رہنمائی بھی کی۔ مساجد کی عطا توفیق کر اس کی، تو پھیلے قبلتین و خیف و نمرا کر کرم مولا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 17 دسمبر کو ایک نجی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے درمیان سیشن کا انعقاد کیا گیا اور ان کی دینی و اخلاقی رہنمائی بھی کی گئی۔ فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ تعلیم کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کے ایک نجی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے درمیان 17 دسمبر کو سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اسکول کے اساتذہ اور شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے محنت کی عظمت کے موضوع پر بچوں کی تربیت کی اور شارٹ کٹ کے بجائے مسلسل محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا ذہن دیا۔ سیشن میں شعبہ کفن دفن کے ذمہ دار نے بھی کفن دفن کے فضائل و برکات کے حوالے سے آگاہی دی، کفن کاٹنے اور پہنانے کا طریقہ بھی بتایا، نیز مسلم فنرل ایپ کا تعارف بھی پیش کیا۔ میں غسل کے بارے میں بتایا، پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا لیکن اب پتہ چل گیا ہے، ماشاءاللہ سے ہمیں بہت اچھا لگا۔ غسل اور کفن دفن کے بارے میں بتایا گیا ہے، پہلے تو ہمیں اس چیز کا معلوم نہیں تھا اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ تھا، تو لہٰذا ہمیں ابھی پتہ چل گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عزیز و اقارب اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ خود دیں گے۔ سب سے پہلا جو بچوں کا سیشن کیا گیا وہ محنت کی عظمت کے حوالے سے کیا گیا، جس میں بچوں کو بہت بخوبی انداز کے اندر محنت کی عظمت کے حوالے سے بتایا گیا۔ دوسرا سیشن جو ہے وہ کفن دفن کے حوالے سے کیا گیا، جو کہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی اور بچوں کے لیے بھی ایک نئی چیز تھی، جس سے بچوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں اور انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ جو ہے وہ ہم اپنے قریبی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کا کفن دفن خود کرنے کی کوشش کریں گے۔ خوشی ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی جو ہے اس طریقے سے اویئرنیس جو ہے وہ تمام لوگوں کو میں پہنچا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت کراچی، سندھ اور پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں میں پچھلے دنوں سحری اور تہجد اجتماعات ہوئے، جن میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں، طلباء کرام اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ سحری اجتماعات میں باجماعت نماز تہجد کی ادائیگی، نفل روزے کے لیے سحری، نماز فجر کے لیے جگانا، تلاوت قرآن پاک، باجماعت نماز فجر، سنت و بھرے بیانات، تفسیر سنانے کے حلقے اور شجرہ عطاریہ پڑھنے کا سلسلہ ہوا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين۔ دعوت اسلامی کے رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت 11 دسمبر کو فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں آرتھوپیڈک میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جہاں آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے مریضوں کے چیک اپ کیے اور انہیں مفید مشورے بھی دیے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 11 دسمبر کو رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت آرتھوپیڈک میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے مریضوں کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ کیمپ کے دوران فزیوتھراپسٹ نے مریضوں کو ان کی بیماریوں کے مطابق
مفید ورزشیں بھی بتائیں تاکہ صحت میں بہتری لائی جا سکے۔ کیمپ میں ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں اور جسم کے دیگر اعضاء کی ہڈیوں کے امراض کے حوالے سے مریضوں کا مفت معائنہ کیا گیا۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یافور رضا اتاری نے کیمپ کا وزٹ کیا اور ڈاکٹر سے کیمپ کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، لوگوں کا بھلا کرنا۔ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت ہے۔ جب بلڈ ڈونیشن کا آیا معاملہ تو امیر اہل سنت نے فرمایا میرا بھی خون کام آتا ہو تو لے لیں۔ بلڈ ڈونیشن ہو یا سیلاب زدگان کی مدد ہو یا زلزلہ زدگان کی مدد ہو یا دعوت اسلامی کے کہیں بھی پروفیشنلز ہوں، جو کوئی مدد دین کے حوالے سے کر سکتے ہیں وہ اویلیبل ہے۔ آپ بھی آئیے، دعوت اسلامی کے ساتھ اپنی سروسز شیئر کیجیے اور اللہ کے دین کے کام کے لیے آگے بڑھیے۔ آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ ڈاکٹر رضوان شاہد اتاری نے بھی دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو بتایا، This is our second camp. Alhamdulillah, we have nearly 50 patients with different orthopedic problems which we are sorting out myself with the rest of the team. So stay in touch with the Dawat Islami and the sister organization of Dawat Islami FGRF, inshallah, and contribute as much as you can. اس موقع پر آرتھوپیڈک سرجن محمد حسن نے بھی مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، پورے لاہور سے پیشنٹ ہمارے پاس آئے، ان کا ہم نے فری آف کاسٹ چیک اپ کیا، ان کو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کیا، جو انویسٹیگیشن کسی کو چاہیے تھے وہ انویسٹیگیشن بتائی، جو ٹیسٹ ہونے تھے وہ کروائے، MRI وغیرہ۔ پیشنٹ جو موسٹلی ہمارے پاس پریزنٹ کیے وہ لوور بیک پین کے ساتھ تھے اور اس کے علاوہ فریکچر تھا، پیشنٹ کے لیگمنٹ انجری تھی۔ تو ہمارا دین ہے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کے تھرو میڈیکل کیمپ کرتے رہیں گے۔ کیمپ پر آنے والے عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح چیک کی ہے اور میں بڑا مطمئن ہوں۔ دعوت اسلامی کا بہت بہت شکریہ۔ آج جمعہ کی نماز ادا کرنے جوہر ٹاؤن حاضر ہوئے اور پتہ چلا کہ یہاں پر دعوت اسلامی کے زیر سایہ ایک میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں نیز مسلز وغیرہ کے حوالے سے یا آرتھوپیڈک کے حوالے سے الحمدللہ یہ فیسلٹیز دی گئی ہیں۔ تو میں نے بھی اپنا یہاں پہ آ کے چیک اپ کروایا ہے، میری نی میں بہت زیادہ عرصے سے جو ہے یہ پین رہ رہی تھی، تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا تسلی سے چیک کیا ہے اور دعوت اسلامی کا مشکور ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی بالخصوص ہمارے اراکین شورا اس چیز کو جو ہے توجہ دے رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں پر میڈیکل کیمپ وغیرہ جو ہے لگ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے FGRF نے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے الگ الگ مواقع پر روٹیاں اور کھانا تقسیم کرنے کا اہتمام کیا، جسے مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنے رپورٹ میں۔ مشکل کر دے کسی کی رب کو راضی کر لے اٹھے جا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مناظر ہیں غزہ فلسطین کے مقیم عاشقان رسول کی خیر خواہی کے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کی جانب سے روٹیاں پکانے کا سلسلہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی خبر گیری اور خیر خواہی کرتے ہوئے اس فلاحی کام کو مقامی عاشقان رسول نے سراہا اور دعوت اسلامیوں FGRF کو دعاؤں سے نوازا، جبکہ FGRF کے تحت ایک الگ موقع پر کھانا پکانے کا بھی اہتمام کیا گیا، جسے مقامی عاشقان رسول نے سراہا۔ اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ From the kitchen to the displays inside their tents. Today is Sunday, 23rd of November 2025. We're still here preparing these hundreds and hundreds of hot meals that will be distributed to the ones who need it the most in the camps and in the displacement centers where the hunger is always there, where they are struggling so much and living under very hard conditions. We are here today to minimize the suffering and to make it easier for these people. And every donor who made it possible, I want to thank you so much. I want to extend my heartfelt gratitude for this help. جبکہ فلسطینی عاشقان رسول میں اس کھانے کو تقسیم کیا گیا، جس پر دعوت اسلامیوں FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے مقامی اسلامی بھائیوں نے اس فلاحی کام کو سراہا اور دعوت اسلامیوں FGRF کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ادھر دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے FGRF کی جانب سے مختلف گاڑیوں کے ذریعے غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کا ملبہ ہٹانے کا بھی سلسلہ کیا گیا۔ FGRF کے تحت ہونے والے ان فلاحی کاموں کو مقامی عاشقان رسول کی جانب سے سراہا بھی گیا اور ان فلاحی کاموں پر FGRF کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان عاشقان رسول نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ دعوت اسلامی اور FGRF کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین مدین کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر پائیے۔
شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے تحت 13 اور 14 دسمبر کو ملتان ڈویژن میں لرننگ سیشن ہوا۔ شعبے کی صوبائی اور ڈویژن سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کو مزید فعال کرنے کے لیے آئندہ کے اہداف دیے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ اسلامی بہنوں کے تحت 13 اور 14 دسمبر 2025 کو ملتان ڈویژن کے لیے ایک لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ملتان، بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے ڈسٹرکٹ میٹروپولیٹن ٹاؤن سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ لرننگ سیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کی گئی۔ سیشن کے دوران پاکستان سطح ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کے کاموں سے متعلق مختلف مسائل پر اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی اور شعبے کی ترقی کے لیے مزید کام کرنے کا ذہن دیا۔ شعبے کی صوبائی ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کے طے شدہ انعقاد کے حوالے سے ذمہ دار اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی اور ڈویژن سطح پر ہونے والے دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور شعبے کے کاموں کو بڑھانے کے لیے اہداف بھی دیے۔ نیز ڈویژن ذمہ دار اسلامی بہن نے احساس ذمہ داری پر سنت و بھرا بیان کیا، جبکہ میٹروپولیٹن ذمہ دار اسلامی بہن نے بھی اخلاقیات کے حوالے سے رہنمائی کی۔ لرننگ سیشن کے اختتام پر اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تحائف اور سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ دعا اور ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 1 جنوری کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا